سر ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں انہوں نے حکومت کو ایک تجویز دی ہے کہ جیسے بجلی اور گیس کے جو بلز ہیں ان کی طرح آٹا بھی مستقیم کے جو دروازے ہیں ان تک پہنچ جائے، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا. میں روز اول سے اس آٹا نوٹنکی کے خلاف ہوں. ڈے ون سے میں کہہ رہا ہوں یہ جو سستی روٹی ٹائپ اسکیم تھی جی شہباز صاحب کی، یہ اسی کا ہی ایکشن ری پلے کہہ لو، اس کا دوسری قسط کہہ لو اس ڈرامے کی. جی تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کا نقصان ہوگا. انسانی جان سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی مجھے بتائے. اتنے بندے مر چکے ہیں، اس میں ہیرا پھیری ٹاپ پہ ہوگی. جو کچھ ہوگا یہ بہت سارے اسکینڈلز بعد میں آئیں گے، باقی ہمارے سامنے ہیں. دس از ناٹ دا وے یو فیڈ پیپل. یو کی ناٹ. اچھا جہاں تک تعلق ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا، تو پڑھی لکھی خاتون ہے، لیکن پتہ نہیں انہوں نے یہ تنزیہ بات کی ہے یا پھر حماقت ہے. اس کی وجہ ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی میلا میلا. وہ بھائی آٹے کو مستحقین تک پہنچانے کی جو کاسٹ ہوگی، جو لاگت ہوگی، آٹے کے تھیلوں نے اڑ کے جانا ہے، اس کی جو کاسٹ ہوگی وہ آٹے سے بھی شاید بڑھ جائے. دوسری بات، یہ تو ایک سینٹرز بنے ہوئے ہیں جو وہاں نسبتاً بددیانتی، ہم بددیانت لوگ ہیں، آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا، ساری قوم جانتی ہے. قومی نغموں میں، ملی ترانوں میں ہم بڑے زندہ قوم ہیں. باقی تو جو حال ہے آپ کے سامنے ہے، لوٹ مار پڑی ہوئی ہے، آٹا لوٹا جا رہا ہے. وہ جو مراکز ہیں وہ تو نسبتاً ان کو کیا جا سکتا ہے، مینج کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ لے کے اس طرح نکل گئے تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہیرا پھیری، بدماشی، گنڈا گردی، چوری چکاری اس میں اور زیادہ بڑھ جائے گی. ہاں جی، یہ فضول مشورہ ہے. ٹھیک ہے. مجھے تو سارا پلان ہی فضول لگتا ہے، لیکن یہ مشورہ بہت ہی زیادہ فضول ہے، بے تکا ہے. جی پتہ نہیں شاید طنز نہ کیا ہو اپنی طرف سے. بالکل. اللہ یار ہیں جی گھوٹکی سے سندھ. وہ کہتے ہیں جی کہ ان دنوں اعلیٰ عدلیہ میں لامحدود اختیارات صرف ایک شخص کے پاس ہونے پہ بحث ہو رہی ہے، اور یہ بحث عدلیہ کے 2 سینئر جج صاحبان نے شروع کی ہے. رہنمائی فرمائیں کیا باقی ایک شخص کے پاس لامحدود اختیارات کا ہونا نامناسب ہے؟ دیکھیں بات سنیں بھائی میرے، بندے کے پاس لامحدود اختیارات ہو ہی نہیں سکتے. جس نے کل قبر میں جانا ہے وہ کیا، اور اس کے لامحدود اختیار محدود مدت کے لیے ہوں بھی تو اس کی کیا اوقات ہے؟ اصل میں دونوں طرف اپنی اپنی ایک لاجک ہے. لیکن میرا سوال اور ہے، اس کی بنیاد بہت سے دانشور یہ کہہ رہے کنسنسس ہو تو فلانا ہو. ججوں میں نہیں ہو سکتا بھائی، دنیا میں نہیں ہوتا، گھروں میں نہیں ہوتا. اس لیے کسی نہ کسی کے پاس ویٹو پاور ہونی چاہیے، جو گھر کا ایلڈر ہوگا. ابھی وہ اس کے اگر کسی کے 6 بچے ہیں، 3 ایک طرف 3، وہ کدھر چلا جائے؟ وہ خودکشی کرے گا. وہ پھر اپنا ویٹو پاور استعمال کرتا ہے پوری دنیا میں. اس کے بغیر، ویٹو پاور کے بغیر نہ دنیا چل رہی ہے. کچھ ملکوں کے پاس ہے، ہم جیسا ملک بھی اٹھ کے کہنا شروع کر دے ہر بندہ 22 کروڑ آبادی میں 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ کا قروض ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا نا. کل اٹھ کے وہ کیا ہندوستان کا وہ جو پڑوسی ہے بیچارہ، اچھا ملک ہے کٹمنڈو ٹائپ جس کا ہے، وہ کہا جی ہمیں بھی نہیں. ایلڈرز جو ہیں، ایلڈر کون ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. ویٹو کا اختیار، اس کے بغیر نہ دنیا چل رہی ہے نہ گھر چلتا ہے. سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں میرے نزدیک سینگ پھٹ جائیں تو کسی نے تو پھر سینگ پھنس جائیں اگر تو کیا کرو گے پھر؟ تو دونوں طرف اس کی آرگیومنٹس ہیں. لامحدود انسان کے پاس کیا، انسان کی اوقات کیا ہے، کتنی عمر زیادہ ہوگی. میں نے پتہ نہیں کسی فلاسفر کا یہ قول کہیں پڑھا تھا کہ زندگی کیا ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں 2 دروازے، آپ ایک دروازے سے انٹر ہوتے ہیں، دوسرے سے نکل جاتے ہیں. آج بستر پہ، کل قبر میں، ختم ہو گئی بات. لامحدود وغیرہ یہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اپنے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو ویٹو کرے. ادروائز کنسنسس تو کئی معاملات میں نہیں ہوتا، گھروں میں نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ.
السلام علیکم ویورز. پہلا سوال ہے کراچی سے سائمہ انعام. وہ کہتی ہیں جی کہ جب بھی عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے نون لیگ والوں کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کتنے آدمی تھے. مریم نواز کو 1,00,000 بندہ 100 نظر آتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سائمہ، میں نے اس پہ کیا کہنا ہے سوائے اس کے کہ نون لیگ کی جو ہے نا، نون لیگ اس لیے اب نون لیگ ہے کہ اب اس کی نظر بہت کمزور ہو گئی ہے. پہلے کبھی نواز لیگ تھی، ابھی یہ نظر اس کی بہت کمزور ہو گئی ہے. اس کی ایک وجہ عمران خان کی مقبولیت، جس نے بالکل ہی ان کا پتہ صاف کر دیا ہے. دوسری وجہ ہے کہ ان کی آنکھوں پہ ڈالروں کی چربی چڑھ گئی ہے، ان کو ٹھیک نظر نہیں آ رہا. اوپر سے عمران کی دہشت آ رہی ہے، اس لیے جوڑ توڑ اور سازشیں کر کے عوام سے ان کا بنیادی ترین حق چھین رہے ہیں، جس کا عوام ڈیفینیٹلی پوری طرح انتقام لیں گے. یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کر کے پریکٹیکلی جو ان کا اندر ہے وہ باہر آ گیا. ہر قیمت پہ الیکشن ٹالنا چاہ رہے ہیں، یہ التوا میں لے جانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ ان کا سبا ستیہ ناس پہلے ہو چکا ہے، اس سے مزید ہوگا. اگر الیکشن جتنا آگے جائے گا یہ اتنے ہی پٹتے جائیں گے، کیونکہ یہاں کوئی ہن نہیں برسنا، اوپر سے ڈالروں کی برسات نہیں ہونی، یہ مزید ڈوبتے چلے جائیں گے. بہرحال انہیں عمران کا اگر 1,00,000 اور اپنا 100,00,000 نظر آتا ہے تو اچھی بات ہے. عوام ان سے مزید متنفر ہوں گے، مزید دور ہوں گے. اور وہ محاورہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، الیکشن کتنا ٹالو گے، آخر تو یہی ہوگا. اور اس کے بعد آپ نہیں ہوں گے. سمینہ خان لاہور سے. دوسرا سوال ہے آج خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے. وہ کہتی ہیں جی کہ خواجہ سعد رفیق کا ایک بیان سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی منتخب حکومت گرا کر ہم نے غلطی کی اور اس غلطی کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. کیا یہ اعتراف جرم نہیں ہے؟ جرم نہیں، وہ غلطی ہو جاتی ہے. اس میں اور لوگ بھی شامل تھے، ملوث تھے، اور عام تاثر بھی یہی تھا کہ عمران کی مقبولیت کا گراف بہت بری طرح نیچے جا رہا ہے. تو بٹ ڈیفینیٹلی اس میں خواجہ سعد رفیق کو داد دینی چاہیے. یہ عالی ظرف آدمی کا، میں نہیں جانتا کہ ان کا بیان ہے نہیں ہے، لیکن سمینہ خان کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے تو وائرل ہونا چاہیے. اور اس طرح کا بیان، چونکہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم اور طرح کا ہمارا مزاج ہے، ہمارا کلچر ہے. ہم اس معاملے تھوڑے بونے قسم کے لوگ ہیں. خوبصورتی، اچھائی دشمن کی بھی ہو، اچھا حماقت بندہ کر بیٹھے، اس کا اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سوری بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو خواجہ سعد رفیق نے اگر یہ کہا ہے تو اپنی جگہ بہت لاجیکل ہے، اور اس پہ ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. خواجہ سعد رفیق یہ باضمیر آدمی اس طرح کی بات کرتے ہیں.